محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے علاقے کو دن بدن بہت ساری دینی خدمات کے لیے قبول کر لیا. ایک عرصے دراز سے اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو قریبی وقت میں بہت سارے انقلابی اور دینی اور بیداری کے لیے، دینی شعور بیدار کرنے کے لیے بطور سبب اکابرین کی آمد و رفت قریبی عرصے میں ایک بڑی تعداد میں الحمدللہ ہوتی رہی ہے، انشاءاللہ ہوتی رہے گی. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اسلاف و اکابر کا کسی جگہ پر آنا، جڑنا، جانا اس جگہ کی دلندراگی کے ختم ہونے کی علامت ہے. ایک منحوسیت ہوتی ہے کسی جگہ میں جہاں اسلاف آتے جاتے نہیں، وہاں نحوست دن بدن پھیلتی چلی جاتی ہے. حضرت مدنی کے سلسلے میں مشہور ہے، رائے چوٹی سے حضرت نے سفر کیا بنگلور کی طرف. مشہور کہتے ہیں، یہ اقوال ہر ایک رائے چوٹی کے اکابرین کی زبانی آپ یہ بات سن سکتے ہیں کہ جب حضرت کا سفر ہوا رائے چوٹی سے لے کر بنگلور، تو حضرت دائیں بائیں دیکھتے رہے، بہت سارے علاقوں کا معائنہ کرتے رہے. جہاں جہاں حضرت کی نظر پڑی وہاں ماشاءاللہ اس وقت دینی بیداری بھی ہے، دینی شعور بھی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، اور علاقہ دینداری میں آباد ہے. اور جہاں پر حضرت تھک گئے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، وہ علاقے آج بھی دینی اعتبار سے بہت پیچھے ہیں، یہاں تک کہ ارتداد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب اللہ کے طرف سے ایک نعمت ہے. دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا. بزرگان دین کی آمد و رفت اور ان کی دیدار اور ان کی نظریں ہمارے اوپر پڑنا اور ہمارے علاقوں میں پڑنا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ علاقے کو دینداری کے لیے قبول کرتے ہیں، نسلوں کے قبول کرنے کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں. تو اسی لیے ہمارے علماء اکرام کی اس بات کی کوشش رہتی ہے ہمیشہ کہ اللہ والوں کو بلائیں اور تمام ساتھیوں کو جوڑیں تاکہ ہمارا علاقہ فائدہ اٹھائے. کہیں ایسا نہ ہو چراغ تلے اندھیرا ہو جائے. اب جو ہی جلسے کا اعلان ادھر ادھر پھیلا، تمل ناڈو ادیرام پٹینم کے علماء اکرام، ان کے طرف سے کچھ درخواستیں پہنچی. ہم لوگ بھی شریک ہونا چاہتے ہیں اور حضرت سے سند لینا چاہتے ہیں. درس مسلسلات جنوبی ہند میں سب سے پہلے اللہ نے ہمارے ادارے کو قبول فرمایا، اور جہاں سے الحمدللہ وہ سلسلہ جو حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شمال میں شروع فرمایا، اور جتنے ہمارے اکابر ہیں ان اکابر سب سے زیادہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی سند مسلسلات حاصل کیے ہیں. چنانچہ گزشتہ سال حضرت مولانا شوکت علی صاحب بستوی دامت برکاتہم تشریف لائے، ان کی سند بھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے تھی. اور اس مرتبہ ان کے استاذ حضرت علامہ قمر الدین صاحب گورکھپوری رحمت دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت کی سند بھی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے متصل ہے.
تو عجیب بات ہے کہ حضرت اولین شاگردوں میں سے ہیں اور حضرت سب سے آخر شاگردوں میں سے ہیں. حضرت شوکت علی صاحب بستوی سب سے آخری شاگرد. اس کے بعد حضرت کی سند وہ مدینہ منورہ کو چلی گئی، پھر وہاں سے لوگ استفادہ ہوئے، 2-3 سال تک پھر حضرت کا وصال ہو گیا. تو حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاذ ہیں، حضرت کی سند بھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، اور اس کے علاوہ حبیب الرحمن صاحب اعظمی محدث رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھی. گویا وہ ایک ایسا متبرک عمل ہے جس میں تو میں ہمارے تمام ساتھیوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ہم وہ برکتاً اس میں شریک ہونا چاہیے جو عمل اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا. جیسے مثلاً آپ نے کوئی حدیث ارشاد فرمانے کے بعد اپنے ساتھیوں کو کھجور تقسیم کیا، تو اس کے بعد جتنے محدثین وہ حدیث بیان کرتے ہیں اپنے سننے والوں کو کھجور تقسیم کرتے ہیں. وہ عمل آج بھی جاری ہے. اسی طرح حدیث اسودین کہتے ہیں اس کو. اسی طرح آپ نے ایک حدیث سنانے کے بعد پانی پلایا تھا، تو آج بھی وہ حدیث سنانے کے بعد تمام محدثین اپنے سامعین کو پانی پلاتے ہیں، زمزم پلاتے ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث سنانے کے بعد مصافحہ کیا تھا، تو آج بھی محدثین وہ حدیث سنانے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں. جو شخص محدث سے مصافحہ کر لیتا ہے اس کا مصافحہ تسلسل کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصافحے کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے. گویا غیر مستند عمل مستند ہو جائے گا. تو یہ ایک برکت کی چیز ہے جو علاقے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ عافیت اور راحت پہنچانے والا عمل بھی ہے، اور سنن متصلہ کے ساتھ ہم لوگوں کا اتصال بھی ہو جائے گا، وہ سعادت بھی نصیب ہو جائے گی. خیر یہ عمل تو گزشتہ سال بھی ہوا، انشاءاللہ اس سال بھی ہوگا جلسے کے بعد. اس کے علاوہ میں اپنے ساتھیوں سے یہ کل بھی عرض کر رہا تھا، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سب سے زیادہ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگوں کی اولاد مدرسے میں جمی، سب سے زیادہ. اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ سلسلہ بات کم ہوتا چلا گیا، نیست و نابود تو نہیں کہیں گے، کم ہوتا چلا گیا. یہاں تک کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ویسٹ انڈیز سے لوگ آ کر بنگلور میں پڑھتے تھے. اس کا کیا مطلب؟ حضرت جی علیہ الرحمہ کے پاس لوگ مشورہ کرتے تھے، امریکہ میں، ویسٹ انڈیز میں، انگلینڈ میں، جہاں بھی مشورہ کرتے حضرت مدارس کے مشورہ دیتے تھے. آج بھی جو اس وقت ساؤتھ افریقہ میں دارالعلوم زکریا کے نام سے مدرسہ ہے، وہ بھی حضرت جی رحمۃ اللہ کے مشورے سے شروع ہوا. اس زمانے میں حضرت جی کا یہ اہتمام تھا، خود ختم بخاری فرماتے تھے. گجرات میں بھی بہت سارے علاقوں میں حضرت جی رحمۃ اللہ کا سفر ہوتا تھا، ختم بخاری فرماتے تھے، اور اس میں بڑا مجمع دعوت کے ساتھیوں کا ہوتا تھا، اور اس میں ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا، ہماری اولاد کو ہم لوگ عالم بنانا چاہیے، حافظ بنانا چاہیے، مفتی بنانا چاہیے، جس کی وجہ سے مدارس ہزاروں کے کھلے. طلباء جب بڑھتے ہیں مدارس کھلتے ہیں، کھلتے چلے گئے. تو اللہ کا فضل ہے، وہ سلسلہ حضرت جی رحمۃ اللہ کے پورے کھاتے میں جاتا ہے، جو بھی سلسلہ حضرت کی ترغیب پر شروع ہوا. اور خود آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے کہ جنوبی ہند میں مدارس میں اجتماع کرنے کا رواج حضرت جی ہی کا ہے. حضرت جی یوسف رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں ہمارے سبیل الرشاد میں آ کر اجتماع فرمائے تھے. اس کے بعد مسلسل حضرت جی کا 10 مرتبہ آنا جانا ہوتا رہا اور اجتماعات ہوتے رہے. اب ہم لوگوں نے جو عدم حاضری جو کم کر دی، عرب ایسے جلسوں میں جس میں انسان کے دل کے اندر ترغیب پیدا ہو کہ ہمارے اولاد کو حافظ بنائے، ہمارے نسلوں میں علماء ہو، ہمارے نسلوں میں مفتیان کرام آئے، ہمارے نسلوں میں شریعت کے محافظین آئے. یہ جذبہ جن جلسوں میں پیدا ہوتا تھا، ان جلسوں میں حاضری ہماری کم ہونے لگی، چنانچہ ہمارے نسلوں میں علماء بھی کم ہو گئے. چنانچہ آپ دیکھیے جتنے حلقے ہیں، میں پرسوں ہی بتا رہا تھا، سروے کرو،
حلقوں میں دعوت کے ساتھی ہمارے ماشاءاللہ بہت ہیں، لیکن ان کی اولادیں کتنے ہیں علماء میں، ان کے اولادوں میں کتنے ہیں حفاظ میں، ان کے اولادوں میں کتنے بہت کم ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ حالانکہ اس سے پہلے جتنی ترغیبی باتیں ہوتی تھیں، حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مدارس میں بہت زیادہ طلبہ، بہت زیادہ۔ اب بھی شاہ ولی اللہ میں جتنے طلبہ پڑھتے تھے، مسیحوں میں جتنے طلبہ پڑھتے تھے، 90% طلبہ دعوت کے ساتھیوں کے طلبہ ہوتے تھے۔ لیکن اب آپ جائزہ لیجئے، آپ جائزہ لیں گے تو بہت کم، آدھے سے بھی کم، بلکہ 2/3 اگر دوسرے طلبہ کرام پڑھ رہے ہیں، 1/3 طلبہ ہمارے پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھیوں کو بھی اس بات کی فکر کی ضرورت ہے، جہاں سے قرآن کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، وہاں علامات قیامت شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے اسی کو فرمایا کہ اگر تم اپنے خاندان کی نحوست کو ختم کرنا چاہتے ہو، اپنے نسلوں میں علماء حفاظ کو پیدا کیا کرو، بنایا کرو۔ اس کے ذریعے سے خاندان میں دین محفوظ رہے گا، خاندان میں ایمان محفوظ رہے گا۔ ورنہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نیشا پوری، ان کے خاندان میں سلسلے نبوت کے بند ہونے پر، آپ کو ایسے ہزاروں خاندان ملیں گے، ان کا خاندان میں شیعیت غالب آ گئی۔ حالانکہ امام مسلم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، جن کی کتاب کے بغیر آدمی صاحب فضیلت نہیں بنتا، کوئی بھی عالم صاحب فضیلت نہیں بنتا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ حضرت امام مسلم کے نسل میں یہ زندیقیت اور پھر شیعیت عام ہوتی چلی گئی۔ تو وجہ کیا؟ سلسلہ منقطع ہو جانا۔ تو اس لیے یہ علمی سلسلے کو جاری و ساری ہمارے علاقوں میں بھی رکھنا ہے۔ اس لیے خصوصاً یہ جو اجلاس یہاں متعین کیے گئے ہیں 12 تاریخ کو، وہ 12 تاریخ کے اجلاس کا اصل فائدہ ہم لوگوں کو اٹھانا ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے حلقے نور نگر، ابرار اور پھر آزوز ابو بکر حلقے والے، یہ حلقے والے جو قریبی تعلق رکھنے والے، جو ہمارے حلقے کے دائیں بائیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے ہیں، تو یہ حلقے والے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو انشاءاللہ اب ہمارا جو سلسلہ، ہم لوگ جو اس وقت قحط محسوس کر رہے ہیں، علمی قحط سالی، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ اس کے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جتنے قریے تھے، ان تمام قریوں میں سب سے پہلے آپ نے مکاتب و مدارس کا جال پھیلایا، جس کی وجہ سے آپ جا کر دیکھیے تبلیغ کا سب سے زیادہ اثر کہاں ہوا۔ اگر اس کا منظر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پالن پور چلے جائیں، 80 قریے ہیں اور ہر قریے میں 100 گھر، 200 گھر، 300 گھر ملیں گے آپ کو۔ 100 گھر ہوں گے، علماء 150 ہوں گے، 200 گھر ہوں گے، علماء 300 ہوں گے۔ ڈنڈرول ایک جگہ ہے، ہم لوگ وہاں پہنچے، گھر کتنے پوچھے؟ 400، علماء کتنے ہیں؟ 900 علماء کرام۔ تو اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ اس بات کی فکر کریں، انشاءاللہ ہم لوگ ضرور اس سلسلے میں متفکر ہوں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو وہ جلسہ زیادہ دور نہیں ہے، بالکل قریب ہے۔ تو آپ حضرات سے اس بات کی گزارش ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ اکابر تشریف لا رہے ہیں، تو وہ اکابرین کے آمد پر ہم لوگ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہم انشاءاللہ ہمارے نسلوں میں انقلاب لانے کی ترتیب بنائیں گے۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ ہم بھی آنا ہی ہے، ہم لوگ انشاءاللہ، ہمارے ساتھ ہمارے مستورات۔ اس لیے عام طور پر یہ دیکھا گیا، بچوں کو جب پڑھانا بول کر ہم لوگ ترتیب بناتے ہیں، تو اس وقت میں سب سے زیادہ رکاوٹ وہ گھر کی خواتین بنتی ہیں۔ کیا ضرورت، بچہ اسکول پڑھیں دے، یہ پڑھیں دے، وہ پڑھیں دے، ٹھیک ہے، بچہ آیا تو اس کے کپڑے، جیسے مثلا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کربلا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، تو ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، تو اس بچوں کو کچھ نہ کچھ ترتیب بنانی چاہیے۔ کیا ترتیب؟ ارے بچہ آ گیا مدرسے میں پڑھ کر سفید لباس میں ملبوس ہو کر آیا، آج ہی امی دیکھ بیٹا تیرے واسطے عید کو میں پینٹ شرٹ خرید کو رکھی تھی، وہ کون اب پینٹ شرٹ پہنا دیے۔
اب بچہ ایک دن بھی پینٹ شرٹ پہنے گا گویا ایک دن آپ نے اس کے دل میں دنیاوی محبت بسانے کی کوشش کی، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا وہ پینٹ شرٹ والا ہی بن جائے گا۔ کتنے ایسے جبے پیجامے والے پینٹ شرٹ والے بنے، کتنے ایسے پینٹ شرٹ والے جبے پیجامہ والا بنے، وہ کیوں؟ وہ مستورات کے ترغیب کا اثر ہے۔ تو اس لیے ہمارے جلسوں میں ہم لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ خواتین کو خاص طور پر جوڑا جائے تاکہ ان کے اندر بھی علمی ترغیب ہو اور علمی اعتبار سے پیاس ان کو اس بات کی محسوس ہو کہ ہمارے خاندان میں بھی نسلوں میں بھی انشاءاللہ علماء حفاظ کا سلسلہ جاری رہے۔ اس کے لیے سب ساتھی انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اچھا یہ سب سے پہلی بات مولانا انعام الحسن صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے تم جب تک رہو گے، اگر تمہارے نسلوں میں علماء پیدا نہیں کرو گے، یہ بہت اہمیت سے سننے کی بات، تمہاری تبلیغ تمہارے ساتھ مر جائے گی۔ اور یہ دیکھ لیں آپ پوری جگہ پر جن جن کے خاندانوں میں علماء نہیں ہیں کیا ہوا؟ ان کے انتقال ہوتے دین بھی مر گیا۔ اب جن جن کے خاندانوں میں علماء ہیں ان کے انتقال کے بعد، میں خود ہمارے پرانے ساتھی جانتے ہیں، بہت سارے جانتے بھی نہیں ہوں گے، ابراہیم خان صاحب ہمارے علاقے کے سب سے پرانے بزرگ، تبلیغ کے پرانے بزرگوں میں کمرپیٹ میں ماشاءاللہ ان کا بہت چلتا تھا، اور جیسے حاج عبدالرزاق صاحب کا روب مشہور ہے ویسے کام کرنے والوں میں حضرت ابراہیم خان صاحب کا روب مشہور ہے۔ ابراہیم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے وصیت فرمائے بھائی محمد نظام الدین اور حافظ صدیق صاحب بنات والے یہ دونوں میرا غسل کرائیں گے۔ اور کیا حضرت سے ہم سے محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ زندگیوں میں کسی کو غسل دیا نہیں، میرے ابتدائی زمانہ تھا، فارغ ہو کر 3-4 سال ہوئے تھے، فرمان لگے کہ بھائی حضرت کی وصیت ہے تمہیں غسل دینا کرتے۔ میں بولا میں زندگی میں کسی بھی غسل دیا نہیں، پھر بھی الحمدللہ برکتاً حافظ مجیب صاحب کے ساتھ میں بھی پہنچ گیا الحمدللہ غسل والے عمل میں۔ حالانکہ حاجی حافظ صدیق صاحب بالکل فریش ہو گئے تھے، کرسی پر تھے، تو کرسی پر بیٹھ کر معائنہ کر رہے تھے اور ہم غسل دے رہے تھے۔ تو حضرت اس بات کا بہت احساس فرماتے تھے میرے خاندان میں میرے بچوں میں کوئی عالم حافظ نہیں بنا، آخری تک بھی اسی غم کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے جس خاندان میں حافظ و عالم نہ ہو تو اس خاندان کا دین اس کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم خان صاحب کے وصال کے بعد اللہ نے ان کے بچوں کو ماشاءاللہ کام میں لگایا، کام کر رہے ہیں، لیکن وہ احساس حضرت کو آج بھی جو ان کے خاندان میں علماء نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا خاندان بہت دور چلا گیا، وہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصال پائے، لیکن ان کے خاندان میں علماء ہونے کی وجہ سے آج بھی صف اول میں ان کے بچے موجود ہیں۔ آپ اگر دوسروں کو دیکھ لیں گے بھئی بہت سارے ہمارے ذمہ دار دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے نسلوں میں کوئی صف اول میں بھی نہیں، ثانی میں بھی نہیں، ثالث میں بھی نہیں۔ کیوں بھی نہیں ہے؟ ارے اس لیے نہیں ہے کہ ان کے نسلوں میں علماء بھی نہیں تھے۔ علماء ہوتے تو کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں میرے مرنے کے بعد میرا بچہ کچھ نہ کچھ کام کرے گا۔ تو اس لیے نیت کریں آپ حضرات سب، خود کے بچے نہ صحیح، ارے ہمارے نسلوں میں ہم لوگ ضرور اس سلسلے کو جاری کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ترغیب سب سے زیادہ انشاءاللہ جلسے سے ہوگی، جب ہم لوگ دیکھیں گے ہمارے سامنے انشاءاللہ بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے اور ان بچوں کو اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد ہمیشہ حضرت ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نیت کرو تم لوگ آئندہ سال، 3 سال بعد، 4 سال بعد تمہاری اولاد کی بھی اسی طریقے سے اعزاز ہو، اسی طریقے سے دستار بندی ہو، اسی طریقے سے اکرام ہو، اسی طریقے سے ان کو سندوں سے نوازا جائے۔ جس وقت ان کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے متصل ہو، سند کسے کہتے ہیں؟ تمہیں مستند عالم کیا کسے بولتے ہیں؟ یعنی تمہارا سلسلہ حضور سے جڑ کو ہے کیا؟ بہت دین کی باتیں تو سب کرتے ہیں، لیکن وہ بات جس کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سند کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اس بات کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔
تو اس لیے مستند جو سند دیتے ہیں وہ سلسلہ حضور کے ساتھ الحمدللہ جڑا ہوا رہتا ہے اور وہاں سے اللہ تک سند جڑ جاتی ہے۔ اس لیے آپ اس سعادت کو بہت زیادہ اہمیت دیں اور سب کے سب ایسی محنت کریں ہم لوگ انشاءاللہ ہمارے علاقے میں۔ تو کہتا ہوں جو ساتھی ہمارے دعوت میں جڑ نہیں سکے ایسے ساتھیوں کو بھی جلسے میں لے آئیں، لے آنے سے ترغیب ہوگی، ترتیب ہوگی اور ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ بھئی پہلے ہی ہمارے ساتھیوں کو ایک مرتبہ جوڑ کر، جیسا اس سے پہلے انتظامی امور کا الحمدللہ مشورہ ہوا، اللہ کا بہت بڑا احسان، آپ حضرات کے خدمات سے بہت زیادہ ساتھی متاثر ہوئے۔ میں تو اندر ہی کنویں میں گھوم رہا تھا، یہاں وہاں پارکنگ والوں کی بھی بڑی تعریف ہوئی، خدمات استقبال والوں کی بھی بڑی تعریف ہوئی، خدمات والوں کی بڑی تعریف ہوئی۔ ماشاءاللہ ایک انقلابی اللہ نے اس جلسے کو بنایا جس کا اثر آج بھی ماشاءاللہ ساتھی محسوس کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ جو بھی جڑے ہوئے ہیں علاقے کے، ان کا تعاون، ان کی دعائیں، ان کی معیت، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کارواں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ہم تو یوں سوچنا چاہیے کہ سب مدرسے، سب مساجد، سب ساتھی وہ ہمارے ہیں۔ کسی بھی مدرسے میں وہ ترتیب عموماً نہیں بنائی جاتی جو ہمارے علاقے کے مدارس میں الحمدللہ جو ترتیب بنائی ہوئی ہے اس کو ہم فروغ دیں۔ جیسے آمد و رفت کی ترتیب ہے، ہمارے مسجد ابرار میں آمد و رفت کی ترتیب، اور یہاں بھی دائیں بھی مدرسہ اور بائیں بھی مدرسہ، ان مدارس کو ہم لوگ اپنے اپنے معیاری اعتبار سے ہم آباد کریں گے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارے مدرسے میں جو ترتیب ہے وہ اوپر کی ترتیب ہے۔ بے حافظ ہونے کے بعد دور حفظ، عالم ہونے کے بعد فاضل، فاضل ہونے کے بعد مفتی بننے کی، یہ ترتیب اوپر کی ہے۔ اگر کسی کو بھئی سوال پیدا ہو کہاں حضرت تمہارے یہاں بچوں کی ترتیب اس نے ہے نا، بھئی یہاں جو ترتیب کی ترغیب دی جا رہی ہے وہ ترغیب ہے دائیں بائیں مدارس سے، اس کو آباد کرو۔ یہاں بھی مدرسہ ہے، وہاں بھی مدرسہ ہے، اور یہ پٹری میں ماشاءاللہ مدارس ہی مدارس ہیں، اس کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بچے اللہ کے فضل و کرم سے قابل قدر بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سے جو کچھ بھی خدمات لے رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ تو اس لیے کچھ انتظامی اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم سے انتظام تو اللہ تعالیٰ کرا ہی دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے کل ہی میں بتا رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لوگوں کو اشکال ہوگا جب اللہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں تو پھر بندوں کو ترغیب دینے کی کیا ضرورت؟ دیکھو اللہ کا ہی حکم ہے کونوا انصار اللہ، اللہ نے فرمایا اے اللہ کے بندو اللہ کے مددگار بنو، اے اللہ کے بندو اللہ کے مددگار بنو۔ اسی لیے اللہ نے دو جماعت، ایک ہے شیطان کے مددگار حزب الشیطان، ایک ہے حزب اللہ اللہ کے مددگار، اللہ کی جماعت۔ تو یہ جو جماعت اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اس اللہ کی جماعت سے اللہ کا کام ہوگا، اللہ کا کلام کی حفاظت ہوگی، اللہ کے دین کی حفاظت ہوگی، اللہ کی شریعت کی حفاظت ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم سب معین و مددگار بنے کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور جیسے مولانا یونس صاحب فرماتے تھے دے دو دلا دو دینے والے کا گھر بتا دو، تشکیلی اعتبار سے یا تو خود اپنے گھر سے ایک ساتھی دے دو یا خود کو دے دو، نہیں تو کم از کم رہبری فرماؤ۔ تو یہی اصول تمام کاموں میں ہے، یا تو کرنا، کرانا، یا کرنے والے کی طرف رہبری کرنا، یا تو ہم خود کرنا یا نہیں تو ہم کرانا، نہیں تو کرنے والے کی طرف رہبری کرنا۔ اس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ بھی ہوگا اور بہت زیادہ انشاءاللہ ترقی بھی ہوگی۔ جیسے میں نے تفصیل سے بات الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی، آپ حضرات نیت کریں انشاءاللہ ہم اب کام کی طرف توجہ دیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ حضرت کو ذرا آگے بلا لیجیے۔ تو چند امور ہیں اس سلسلے میں مشورہ کر لیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات جو اس وقت میں جلسہ ہے، جلسے کی دعوت دینا، تو جلسے کی دعوت سب سے اہم عنوان ہے۔ جلسے کی دعوت دینا، پہلے دعوت، پھر اس کے بعد دعوت کے بعد دعوت۔ اگر پہلے آئیں گے تبھی تو کھلائیں گے، آئیں گے نہیں تو کھلائیں گے کس کو، آئیں گے نہیں تو سنائیں گے کس کو، آئیں گے نہیں تو ہم بات کریں گے کس سے۔ تو سب سے پہلے ہم مجمع کو
زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی فکر کریں۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جمعیت کے مجلس ہو یا جماعت کی مجلس ہو یا مدارس کی مجلس ہو، جو ترتیب ہمارے اکابرین کی دعوت و تبلیغ میں جوڑنے کی ترتیب ہے، یہی اصل مسنون ترتیب ہے۔ خالی واٹس ایپ میں بھیج ڈالے، پوسٹر لگا ڈالے، اتنا کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم لوگ بھی مل کر بھائی ذرا توجہ دلائے 12 تاریخ کی، تو انشاءاللہ 12 تاریخ کی ساتھیوں کو اور 12-13 کی علماء اور حفاظ کو، بھائی خالی 12 تاریخ کی دعوت دینا ساتھیوں کو، ان سے یوں کہنا کہ بھائی آپ حضرات 12 تاریخ 3 بجے سے لے کر عشاء تک آپ حاضر ہوں، تو ہم ساتھیوں کو دعوت دیں گے۔ جو علماء حفاظ ہیں ان سے کہیں گے آپ 12 کو تو رہیں انشاءاللہ، 13 کے صبح جو مسلسلات کا درس جلسہ ختم ہونے کے بعد عشاء کے بعد شروع ہوگا، پھر اس کے بعد تہجد میں بھی کچھ اسباق پڑھے جائیں گے، اور اس کے بعد حضرت کے ذریعے سے انشاءاللہ سندیں بھی ملیں گی۔ تو حفاظ علماء جو ہیں یہ 12 کو بھی رہنا ہے، 13 کے صبح تک۔ 13 بولے تو 13 پورا دن نہیں، 13 10 بجے یا 9 بجے انشاءاللہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر دعا ہو کر رخصت ہو جائیں گے۔ اتنی سی تھوڑی سی مختصر سا، پہلے حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم حدیث کی اجازت نہیں دیتے تھے، پھر اس کے بعد جب یہ حالات پیش آئے، اس کے بعد حضرت نے یہ سوچا ارے بھئی اب ہمارے سلسلے علم کو بھی جاری رکھنا ہے، سلسلے سند کو بھی جاری رکھنا ہے، اس لیے حدیث کا اب جو خصوصی اجازت لیتے ہیں ان کو حضرت والا کی طرف سے، حضرت مدنی کے شاگردوں میں سے عالی سند ہے ان کی بھی، تو حضرت ماشاءاللہ اب اجازت دینے لگے 2-3 سال سے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی دور اندیشی، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں کسی ایک کو بھی اپنی سند سے اجازت دیے بھی نہیں، ان سے کوئی بھی لیے بھی نہیں۔ میں ان کے اولاد کو بھی پوچھا تو میں لوگا ماشاءاللہ حضرت کے بچے نہ بھی زندگی میں کبھی ابو کو نے پوچھے کہ حضرت آپ کے جو سند ہے، سند حدیث، اس میں ہم لوگوں کی بھی اجازت دیجیے، اس لیے کہ افتتاح بخاری تو چل ہی رہی ہیں، ایک بھی اجازت نہیں لیے سوائے میرے۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے، میں مولانا کے پاس باقاعدہ اجازت لیا، مولانا اجازت دیے کہ بھئی ہم حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور بہت سارے اکابر مولانا کو اجازت دیے ہیں، اعزازی اجازت، تو اس سے بھی الحمدللہ اجازت ملی۔ تو اس طرح ایک علمی ذوق ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بتائیے کہ کس طریقے سے دعوت چلا کر ساتھیوں کو جوڑیں گے۔ یہ خصوصاً یہ علاقہ یہاں سے لے کر سارے پلے سے لے کر بلکہ رنگ روڈ سے لے کر ہمارے یہاں تک آخری تک کا علاقہ، اس علاقے پر سب سے زیادہ محنت ہو، یہ اقرب مرجع ہیں ہمارے، جلدی یہ لوگ جڑ بھی سکتے ہیں، اور یہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ پر دور دور تک دعوت پہنچ گئی، وہاں سے کوئی آ رہے ہیں، یہاں سے کوئی آ رہے ہیں، ساؤتھ بنگلور سے کوئی آ رہے ہیں، اور یہاں ہمارے چراغ تلے اندھیرا ہو گیا۔ قریب کے ساتھی ہمارے اگر محروم ہو گئے تو وہ ہمارے لیے سب سے بڑی محرومی ہے۔ اس کے لیے کیا ترتیب بنائے، رائے دیجیے، انشاءاللہ ایک ایک چیز طے کرتے ہوئے چلیں گے۔ جی ساتھی فرمائیں۔